یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات۔ میرے پاک خالق و مالک، تیری کائنات کے اندر انتہائی خوشی کے لمحات ہیں، عید سعید ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ مسرور ہے، جشن منا رہا ہے، اس لیے کہ باعث تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور قل کی پاکیزہ ساتوں میں ہوا، اور انہی کے پاکیزہ فرزند ارجمند صاحب صدق سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا۔ اور آج کی جو مخصوص تاریخ ہے، تاریخ کربلا کو چار چاند لگانے والی علی کی پاکیزہ بیٹی جناب ام کلثوم صلوات اللہ السلام علیہا کی تشریف آوری ہے، تو چونکہ انتہائی خوشی کے لمحات ہیں، ہم آپ سب کی خدمت میں اور آپ کی طرف سے والی زمانہ کی پاکیزہ بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اس جشن کی بنیاد ہمارے مرحوم بھائی راجہ عاشق حسین صاحب نے راولپنڈی صدر میں رکھی تھی، اور اس کے بعد ان کی نیک اور صالح اولاد نے اس پاکیزہ سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ کائنات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے خالق و مالک، بانیان کی جتنی بھی دینی دنیاوی اجات شریعہ ہم سب کو پورا فرما، انہیں اپنی بارگاہ سے مزید وسیع طاہر طیب اللہ رزق عطا فرما۔ صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں، ان میں میرے مولا کے محب، مولا کے مشن کے چلانے والے، جشن منانے والے، مشن کو آگے بڑھانے والے پیدا فرما۔ میرے خالق و مالک، التجا کرتے ہیں سادات مومنین، موالی، کلمہ گو، شیعہ سنی بزرگ بھائی، پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں، یہ کائنات کا اتنا بڑا دروازہ ہے، سب کا اس دروازے پہ چل کے نہ قبول و منظور فرما۔ اس دروازے کی خصوصیت ہے کہ یہاں سے سوالی خالی واپس نہیں جاتا، تو جتنی اجات لے کر آئے ہیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار عالم، اس جشن کی بنیاد رکھنے والے ہمارے بھائی راجہ عاشق حسین صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آئمہ کی بارگاہ سے اس کا اجر وصول کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کے بھی، ان کے والدین، ان کی ہمشیرہ گرامی راجہ حسنین صاحب کی والدہ محترمہ راجہ عبادت حسین صاحب، بھائی مختار حسین صاحب، بھائی مختار حسین صاحب، راجہ نسیم عباس اور شہید راجہ انوار حسین صاحب، اور اس کنوادے قبیلے کے جتنے افراد مرد و زن صغیر و کبیر چلے گئے ہیں، نام لیے جا سکیں نہ لیے جا سکیں، میرے اللہ ان سب کے درجات عالی ہیں، ان کو متعالی فرما۔ پروردگار عالم، تیری مقدس بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، حاضرین غائبین کے سارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار عالم، اتنی بڑی کائنات کی 3 گودیاں آباد ہوئی ہیں پاکیزہ انوار کے ظہور سے، التجا کر رہے ہیں سارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ آقا موسوی سرکار نے 5 رہنما اصول دیے ہیں، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت، مرکزیت، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے تیرے دربار رحمت میں، ساری دواؤں کی ایک ہی دوا ہے، ایک التجا ہے، کائنات کے والی و وارث بقیت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد کے لانے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں محشور فرما۔ مستجابیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، خیبر شکر نعرہ حیدری، مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، میرے شیعہ سنی بزرگ بھائی، میرے مولا کے سارے مداخان جو ممبر پر ہیں، جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ہم سارے کے سارے اس پاک نبی کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی طرح مولا کے ہر ذکر میں، چاہے وہ جشن کی صورت میں ہو رہا ہو، چاہے وہ مجلس عزا کی صورت میں ہو رہا ہو، یا جہاں کہیں بھی کوئی علمی بحث ہو رہی ہو، تو وہاں یہ بات آپ ضرور سنتے ہیں
کسی نہ کسی عالم سے، واعظ سے، خطیب سے، مولا کے ذاکر سے، مداخان سے، کہ اللہ کی بری کائنات میں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی کے لیے میں خلق کر رہا ہوں تجھے کہ وہ پہچانا جائے۔ آدم صفی اللہ ضرور ہیں، نوح نجی اللہ ضرور ہیں، بہت بڑا اعزاز اور عہدہ ہے جناب ابراہیم کا خلیل اللہ ہے، اور اتنا بڑا عہدہ ہے کہ آج تک ڈائریکٹ اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا، عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لے آئے، وہ بھی معصوم ہیں، ماں بھی معصومہ ہے، بلکہ ماں بطول ہے۔ کسی نبی کے بارے میں پروردگار نے نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ یہ نبی پہچانا جائے، اس کی عزت و عظمت اجاگر ہو۔ اس کے علاوہ کسی دنیا کے فرد و بشر کے لیے نہیں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فقط یہی ایک جملہ ہے، یہی ایک نقطہ ہے، اگر یہ سمجھ لیا جائے تو پھر پورا اسلام سمجھ میں آ جائے، پھر پوری شریعت سمجھ میں آ جائے کہ اس پروردگار نے وہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی ثانی و ہمسر نہیں، وہ لم یلد و لم یولد ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی، میں ایک چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، اس ذات نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس ذات واجب الوجوب نے، میں نے کہا بات میں وہ کرنے لگا ہوں سب کو پتہ ہے، اس ذات اقدس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ یعنی اللہ نے اپنی پہچان کے ذریعے نبی کے نور اقدس کو جو ہے وہ خلق کیا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے، جتنے مکاتب فکر میں مسلمان تقسیم ہو جائیں، لیکن مطلقاً بعض عقیدے مسلمانوں کے وہ سارے ہیں جو مشترکہ ہیں، اس میں کسی کو کوئی کسی پر اختلاف نہیں ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جناب آدم جو ہے جب دنیا میں آئے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جناب آدم جو ہے اتنے عرصے بعد نبی بنے تھے۔ جناب نوح کے بارے میں نہیں کہا گیا، جناب ابراہیم کے بارے میں، جناب موسیٰ، عیسیٰ، جتنے صاحب شریعت یا اولی العزم نبی گزرے ان کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے یہ جشن، آپ کی مجالس، آپ کی محافل جو ہیں، یہ پاکیزہ ذکر جو ہے یہ دعوت فکر دیتا ہے، اور میں ممبر پہ بھرپور دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گھر کے اندر جشن پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ صحیح عقائد پیش نہ کرتے تو دنیا کو مقام رسالت سمجھ میں نہ آتا۔ یہ آپ ہیں، یعنی دنیا نے کس طرح مانا کس نبی کو کہ جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ اب اس نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے، جناب عزیر کو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے بیٹے۔ ایک کامل و اکمل نبی کو اللہ نے بھیج دیا تو کہا وہ نبی ہم جیسا ہے، وہ نبی 40 سال بعد بنا۔ اس نبی پہ وحی نازل ہوئی تو کہا کہ پڑھ، جبرائیل کہہ رہا ہے پڑھ، کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ میں بالکل بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، خاموش تو سا اتنا بڑا فاتح خانی نہیں مجلس پر بھی نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ انہیں کیڑی گلی جسے پاگو نہیں کھڑی ہے، ہمیں ہر روز ہی جو مجموع سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی مجلس، کبھی جشن، کبھی اصال ثواب کی مجلس، کبھی اور، تو ایک ایک چہرہ جو ہے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پھر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ عیسائی کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ کو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی جناب عزیر کو کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے۔ اب کس قدر تشویشناک یہ عقیدہ ہے کہ اٹھ کر بندہ کہہ دے، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھے، نبی کو مانے بھی، نبی کو شافی روز جزا بھی مانے، اور آخری شریعت محمدی کا پیروکار بھی ہو، نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں اس دنیا کے اندر، اور پھر اٹھ کر دعویٰ اتنا بڑا کر دے کہ نبی مجھ جیسا۔ مولوی اسماعیل صاحب اللہ مقامہ ہوئے، اتنے بڑے شیعت کے مناظر جنہوں نے لاکھوں لوگ شیعہ کیے۔ فاتح ٹیکسلا علامہ بشیر انصاری صاحب نے فرمایا تھا کہ فاتح ٹیکسلا اس طرح کو تلوار لے کر آئے تھے، لشکر لے کر آئے تھے۔ جس وقت لکھنؤ سے تشریف لائے تھے تو ایک بکسا چھوٹا سا اٹھایا ہوا تھا، لوٹا اٹھایا ہوا تھا، وہی کپڑے جو پہن کر آئے تھے،
اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں، کہ جب یہ ذرائع آپ کے پاس نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں نے 1,00,000 لوگوں کو شیعہ کیا ہے۔ تو مولوی اسماعیل صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ نبی ہم جیسا، کہا کہ پتہ کرنا ہو تو ذرا پہلے مولوی کی شکل دیکھیں اور پھر دیکھیں نبی کیسا ہوگا۔ تو اب میرے معزز سامعین، نبی کو مانے کیسے؟ آپ مسئلہ یہ درپیش ہے، میں بڑے آرام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مولا کے مداح خانوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کی بری کائنات میں چونکہ آپ کا آغاز سیکنڈ سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منٹ پہ آتی ہے بات، پھر گھنٹے پہ آتی ہے، پھر اس کے بعد چلتے ہوئے دن رات، اور یہ گزرتے ہوئے پھر ہفتے پہ جاتی ہے، پھر اس کے بعد مہینہ آتا ہے، اس کے بعد مہینہ مکمل کرتے ہوئے 12 مہینوں کے بعد سال مکمل ہو جاتا ہے، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ دنیا تھی کوئی نہیں، میں کوئی نئی بات نہیں آپ کے سامنے کر رہا، یہ زمینیں کوئی نہیں تھیں، آسمان کوئی نہیں تھا، اس کی رنگینیاں رہنائیاں کوئی نہیں تھی، یہ آپ کے سارے سمندر، یہ آبشاریں، یہ چلتے ہوئے دریا، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ چشمے، یہ سارے کے سارے کچھ تھا ہی نہیں کائنات کے اندر، بس وہ وحدہ لا شریک تھا، فقط وحدہ لا شریک، کچھ نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں پروردگار نے جو جملہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ چونکہ تھا ہی کائنات میں کچھ نہیں، جن کے صدقے میں بنانا تھا ابھی تک وہ ان کا مرز وجود میں نہیں آئے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میرا محمد، میں نے تجھے خلق کیا۔ اب جس وقت اللہ نے اپنے اس پاکیزہ نور سے، نور توحید سے، یہ جو ممبر سے جملہ بیان ہو جاتا ہے اور بعض کا تشریح نہیں ہو پاتی اور خود شیعہ تقسیم ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہوتا ہے، کبھی ہم وہ ہوتے ہیں، یہ بنیاد پہ بات ہے میرے معزز سامعین۔ اب فقط اللہ تھا، میں نے کہا یہ ہم تو اس زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ دن آ گیا جی، ابھی رات آ جائے گی، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، یہ ہماری دنیا، اس میں ہم رہ رہے ہیں، 7 بر اعظم ہمارے اس سیارے کے اور جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، باقی کے اسی طرح ہیں۔ تو میں نے کل پرسوں کسی جشن میں عرض کیا تھا کہ ہماری اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے ایک سورج ہے، اتنی بڑی کہکشائیں موجود ہیں کہ ایک ایک سیارے پہ کم از کم اس کے 7 سورج ہیں۔ اتنا تو ماننا پڑے گا نا کہ ہماری زمین سے 7 گنا وہ زیادہ بڑے ہیں۔ یہ کائنات کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم چونکہ اس بندے سے دین سیکھنا چاہتے ہیں تو خود دارالعلوم چپڑ کناتیہ کا فارغ التحصیل ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے کو چھوڑ آتے ہیں، وہ اس کے بعد پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح مقام نبوت سمجھائے؟ بڑا پاکیزہ ممبر ہے کائنات کے وارثوں کا۔ میں نے جملہ پہلے کہہ دیا، کبھی بھی مقام نبوت سمجھ نہ آتا اگر ہم سارے باب مدینہ العلم کے دروازے پر سجدہ ریز نہ ہوتے۔ توحید پہ خطبہ فقط علی نے دیے، نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لے، پہلے خطبے سے شروع کر دیں، پہلا خطبہ نہج البلاغہ۔ اب وہ اللہ تھا، بس ختم۔ اس نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اپنے نور سے وہ جو نور جدا ہوا تو پھر سلطان الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے یعنی اس خالق نے جو کچھ خلق کیا، وہ خالق تھا، ابھی خلق کسی کو کوئی نہیں کیا، وہ رازق تھا، ابھی اس کا رزق کسی نے نہیں کھایا، وہ لائق سجدہ ہے، ابھی تک اس کو سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب 2 ہو گئے، ایک اللہ، ایک وہ نور جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، وہ نور نور محمدی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جدائی پیدا نہ ہو، اب اس رسول کی رسالت کی گواہی کون دے؟ تو اگر یہ جملہ میں سمجھا سکا تو میرا آج کے جشن میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میرے معزز سامعین، جب نور محمدی جو ہے وہ اول نور ہے تو پھر یہاں دوری پیدا ہو سکتی تھی کہ پھر آپ علی کو کس انداز سے مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ نور جو ہوتا نا، یہ حصوں میں تقسیم ہوا۔ جس نبی نے اپنی پاکیزہ زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تھا، بس اس کے بعد اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اسی پاکیزہ زبان سے جو یہ الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی، فرمایا انا والی من نور واحد، تاکہ جھگڑا ختم ہو، مسئلہ حل ہو۔ یہ مسئلہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا کہ ہر کوئی اس پر بحث کرنا شروع کر دے، وہاں سے شروع کر دیا تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، یہ میرے ماننے والوں کا، میرے امتیوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ اب
اب میں اور علی ایک نور سے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے اس نور کو، اس پاکیزہ نور کو، نور ایک ہی ہے، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے کسی کا نام علی رکھ دیا، کسی کا نام سیدہ طاہرہ رکھ دیا، کسی کا حسن رکھ دیا، کسی کا حسین رکھ دیا، حجت تک سارے کے سارے۔ اب میرے پیغمبر کی جو حدیث ہے نا، جو پیغمبر نے فرمایا ہمارا پہلا بھی آخری بھی درمیان والا بھی ہم سارے محمد ہیں، یہ چونکہ ایک ہی نور ہے۔ اب میرے معزز سامعین مسئلہ یہ درپیش ہو گیا کہ نبی کی نبوت کی گواہی کون دے؟ نبی کی نبوت کی گواہی کون دے؟ ہم تو سنتے چلے آ رہے ہیں نبی ہم جیسا تھا، پہلی وہی آ گئی غار ہرا میں تو کہا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے بعد نبی نعوذ باللہ چلتے ہوئے آگے ملیکۃ العرب کے پاس آئے جس وقت بستر پہ لٹا کے کملی اڑا دی، اور اس کے بعد نعوذ باللہ نبی پر کپ کپی تاری تھی، گھبراہٹ تاری تھی، نبی پریشان تھے، تو ورقہ بن نوفل کو بلا کے بی بی لے کر آئی ہیں۔ قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، سنہری حروف کے لکھے جانے کے قابل یہ جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ کمال کی منزل ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آ کر کہا پریشان نہ ہو، آپ نبی بننے والے ہیں۔ کہ قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے ورقے کو پتہ چل گیا، پورے قرآن کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو اسے کہا کہ آپ نبی بننے والے، تو اب کس کو مانے؟ میں نے کہا کہ اگر یہ عقیدہ نہ ملے، یہ ممبر نہ ہو، یہ زنگ آلودہ ذہن یہاں سے ہی تو صاف ہوتے ہیں، زنگ دور ہوتے ہیں، تو اب یہ سارے کے سارے چونکہ اسی نور سے پھر جدا ہوئے، تب کہا یہ نہیں ہے کہ کوئی مقام نبوت کو گھٹانے کے لیے ایسا کہا گیا، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ اب میں جو جملہ عرض کیا روکا ہوا میں نے جملہ مؤذن کے سامنے کہ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ نبی کو کیسے مانے اور نبی کی گواہی کون دے؟ کون دے؟ مثلا مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر ڈاکٹر صاحب کل جمعے کے خطبے میں ایک جملہ عرض کیا تھا، میں اسے مستعار لے کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ موجود تھے وہاں پر۔ مکہ کی سرزمین پر جس وقت میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے، مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر عرب کا سردار آ گیا، جناب عباس کے قریب کھڑا ہو گیا، سرکار کے چچا محترم کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھئی کعبے کے اندر سارے بت پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کعبے کے اندر جو بت پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ عجیب منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے ایک مرد کھڑا ہے اور اس کے پیچھے پورے پردے میں ملبوس ایک مستور کھڑی ہے، اور پیچھے کم سن بچہ کھڑا ہے ظاہری طور پر۔ وہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے جناب عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سرکار کے چچا محترم سے، کہتا ہے یہ عجیب منظر ہے، لوگ ان بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، جو کام اگلے والا کر رہا ہے، مستور بھی وہی کر رہی ہے، بچہ بھی وہی کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ کہا جو آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے۔ پیچھے کون ہے؟ کہا جو مستور کھڑی ہے۔ تو میں نے جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، گواہی کون دے نبی کی نبوت کی؟ فلاں نے وہ کلمہ پڑھ لیا، فلاں نے فلاں کلمہ پڑھ لیا، فلاں نے بڑوں میں پڑھ لیا، چھوٹوں میں پڑھ لیا، عورتوں میں پڑھ لیا، مردوں میں پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ سارے کا سارا اسلام ہے، اور میرے شیعہ سنی بھائی جتنے ہیں، تو اب کون گواہی دے؟ کہا یہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے یہ میرے بھتیجے ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، اور پیچھے ان کی عزتوں والی زوجہ محترمہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جو پورے پردے میں ملبوس ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر۔ کہا وہ بچہ ساتھ کون کھڑا ہے؟ کہا وہ میرا دوسرا بھتیجا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے۔ اب وہاں سے دیکھیں نبی کی نبوت کی گواہی وہ دے گا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو، اس کے بعد کہے گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مشکل بات ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں نا، وہ گواہی دے گا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کب گواہی دے گا؟ مکہ کی سرزمین پر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی چلے گئے۔ تو کیا یہ نبوت کی گواہی ہوگی؟ 1400 سال سے ہم گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں، ابھی آپ نماز پڑھیں گے، ہر روز مؤذن 5 اذانیں دے کر گواہی دیتا ہے اس بات کی، مسجد کے سپیکروں سے اعلان ہوتا ہے، کعبہ سے لے کر مسجد نبوی سے لے کر ہر مسجد چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، مؤذن بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر جگہ پر یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے؟ کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے میرے معزز سامعین، یہی تو مسئلہ ہے کہ رسول کی رسالت کی گواہی وہ دے جس نے نبی کو نبی بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ کیوں کہا میں اور علی کے نور سے؟ بس اس سے زیادہ میں نے زحمت نہیں دینی آپ کو، کیونکہ پڑھنے والی پیچھے شخصیات ہیں۔ میں بات کو بالکل گھر کے اندر کلوز کر کے بات مختصر کر کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا جس نے پہلے کلمہ پڑھا وہ تو گواہی دے رہا ہے، لیکن 1400 سال پیچھے چاہیں گے، اس سے پہلے نبی کی گواہی کون دے؟
कायनात में था ही कुछ नहीं। अब अल्लाह ने क्या किया? काफिर कह रहे हैं कुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर ये कहते हैं तो अल्लाह का रसूल ही नहीं है। काफिर कह रहे हैं तो अल्लाह का रसूल ही नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं रसालत को, कह रहे हैं, फेले मजारे है, कहते रहेंगे यकुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला, तू रसूल ही नहीं है। अब नबी गमगीन हुए, परेशान हुए, रंजीदा खातर हुए। अल्लाह ने तशफ़ी के लिए 7वें आसमान पे बैठे हुए जिब्राइल को भेजकर कहा, कुल जिब्राइल जाकर कह दे मेरे नबी को, कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान रसूल की रसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है। अगर आयत यहां पर रुक जाती तो फिर हम भी आपके हम आवाज होते, हम भी आपकी तरह वो स्टिकर लगाते, हम भी आपकी तरह रेडियो पे भी लिखते, दुकानों पर भी लिखते, अल्लाह के अलावा मदद नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह के अलावा मदद करता कोई नहीं है, फकत या अल्लाह मदद कहने चाहिए। लेकिन करें क्या? अल्लाह ने कह दिया मेरा नबी तू परेशान ना हो, तेरी रसालत के 2 गवाह हैं, एक अल्लाह, एक अल किताब का आलिम। तो जमाने वाले चूंकि अल्लाह से मुलाकात कर नहीं सकते, वो अल्लाह था तो उसने चाहा मैंने मोहम्मद को खल किया, मैं पहचाना जाऊं। अब वो दूसरा जो अल किताब का आलिम है, आप जरा जुमला सुनना कि जिसके बारे में नबी ने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया, मैं और अली एक ही नूर से हैं। अब जो गवाह है रसूल की रसालत के, जो रसूल की रसालत की गवाही देंगे, जिन्होंने नबी को नबी बनते हुए देखा होगा, एक अल्लाह, एक अल किताब का आलिम। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ समाईन, हम अली को मानते इसलिए मैंने कहा कि अली ना हो हमें तौहीद समझ में नहीं आती, अली जैसा शहंशाह ना हो हमें रसालत समझ में नहीं आती। आज का जश्न मनाने वालों, मैं मिंबर छोड़ने से पहले जुमला कहना चाहता हूं, इसीलिए अली शहंशाह से पूछा गया, अली शहंशाह से पूछा गया आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? अली वलीउल्लाह मरहबा 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 मरहबा। शहंशाह आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? अब जितने बैठे हुए मवाली बैठे हुए हैं, मेरे शिया सुनी भाई, अली को पहला इमाम माने, चौथा खलीफा माने। अल्लाह की बरी कायनात में कोई माँ ऐसी है जिसका बेटा अली जैसा हो? बेटा अली जैसा तब हो कि माँ फातिमा बिनते असद हो। बेटा तब ऐसा हो कि उसका बाप इमरान जैसा हो। आप खामोश हैं। तो कौन सा बंदा है वो अल्लाह की कायनात में जो अली की एक फजीलत का मुकाबला कर सके? देखें, अगर एक जुमला शहंशाह वलायत कह देते मैं अली में वो हूं कि जो काबे में आया, नबी चैलेंज नहीं कर सकते। आदम से लेकर खातम तक कोई नबी कहेगा मैं भी काबे में आया, तो सो चुप हो रहे हो, साढ़े पर फतवा लगना था भाई। अंबिया 1.25 लाख नबी है ना, बड़े फजीलतों वाले, वैसे तख्लीक कायनात नबी है। 1.25 लाख नबियों को है जो काबे में आया? कोई है कि जिसकी माँ 13 को काबे में गई हो, 13 रजब को, 13, 14, 15, 16 को वापिस आई हो? कोई है जिसके लिए दीवार काबा शक हुई हो? कोई है कि जिसके लिए दोबारा जुड़ी हो? नहीं है ना। कोई ऐसा है बरी कायनात में? ये खामखा लोग अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, अपनी कीमती हयात की ये मता लुटाते रहते हैं अली की दुश्मनी में आकर। भाई बंदा कौन सा है अल्लाह की बरी कायनात में कि जिसकी आंख खुली हो तो चेहरा रसूल की ज़ियारत की हो? वो बंदा कौन सा है? कोई है ना? देखिए यहां से चैलेंज होती हैं ये चीजें। और शिया सुनी भाई मेरे जितने हैं, कोई बंदा ऐसा बता दें कि दुनिया में आया हो तो सबसे पहली खुराक लैबेदन रसूल बनी हो? कोई नहीं। कोई बंदा दिखा दें कि जिसने बिस्तर पर सोकर मर्ज़ी यज़दां खरीद ली हो? वो बंदा बता दें कि जिसकी एक ज़रबत सकलैन की बातों से अफसर हो गई हो? मैं पूरी तारीख पढ़ रहा हूँ जुमला इसलिए कि ताकि जुमले में कुव्वत पैदा हो जाए। मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूँ और मुझे आज के जश्न का तारीखी नारा चाहिए। घर के अंदर पढ़ना कारे दारद वाला मसला होता है, बहुत बड़ी आजमाइश हम गुजरते हैं जिस वक्त घर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। और मेरे मुअज़्ज़ज़ समाईन, अली जैसे शहंशाह से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? अली ने नहीं कहा मैं काबे में आ गया था, अली ने नहीं कहा मेरे लिए दीवार काबा शक हो गई थी, अली ने नहीं कहा सबसे पहले जिस वक्त काबे से
بچایا माँ फातिमा बिन्त असद के हाथों से, मैं रसूल के हाथों पर आ गया. आंखें खोली तो चेहरा रसूल की ज़ियारत की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं. सबसे पहले लहबे दाने रसूल मेरी खुराक बनी. मैं बिस्तर मोहम्मद पे सोकर रसालत को मैंने बचाया था. मेरी एक ज़रबत सकलैन की बातों से अफसल है. अली ने बिल्कुल जुमला नहीं कहा. कहा पूरी कायनात के अंदर वो माँ दिखा दे जिसका ऐसा बेटा हो कि जिसका चेहरा देखना इबादत हो, जिसका जिक्र करना इबादत हो, जिससे मोहब्बत करना इबादत हो. अली ने जुमला नहीं कहा. अब समझना के मकाम नबूवत समझ में कैसे आए. अली जैसे शहनशाह ने, अबू तालिब के लाल ने, मौलूद काबा ने सारी तवानाइयों को जमा करके एक ही जुमला कहा. मुझ अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जिस रसूल की रिसालत का गवाह वो अल्लाह बना, उसी रसूल की रिसालत का गवाह मैं अली इब्न अबी तालिब बना हूँ.